بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج ہم 22 لیکچر سٹارٹ کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں، ہم ایک بریف سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کمیونیکیشن پلان، گڈ کمیونیکیشن پلان کی کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا، کمیونیکیشن بائس ڈسکس کیا، اور دین وی ہیو ڈسکس ٹائپس آف بائسز، سلیکٹو ایکسپوئر، سلیکٹو پرسیپشن اینڈ سلیکٹو ریٹینشن. دین وی ڈسکسڈ ویز ٹو مینیمائز نیگیٹو امپیکٹ آف بائسز. دین وی ڈسکسڈ اپیلس پروسیس. آج کے لیکچر کا ایجنڈا کیا ہے، آج ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہیں: اپیلس پروسیس، ٹائپس آف ایشوز، ججمنٹل ایڈمنسٹریٹر، ٹریننگ پروگرامس فار دا ایکوزیشن آف ریکوائرڈ اسکلس، کنٹینٹ ایریاز، ریٹر ایرر ٹریننگ. اپیلس پروسیس. آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپیل پروسیس سے. In addition to implementing a good communication process, support for the performance management system can be gained by implementing an appeals process. ایک بہتر اور ایک مکمل کمیونیکیشن پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور امپلائیز کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپیلس پروسیس کو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اپیلس پروسیس بیسکلی ایک امپلائی کا رائٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک امپلائی سیٹسفائی نہیں ہے، ایگری نہیں ہے آن دا اپریزل ڈیڈ بائی دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، تو وہ اپیل کرے. اور یہ پروسیس ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ اپیل پروسیس ہیلپ کرتا ہے ٹو گین سپورٹ آف دا آرگنائزیشن، یعنی کہ وہ تمام امپلائیز کی آرگنائزیشن کی سپورٹ زیادہ حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. کیونکہ جب امپلائیز کو پتہ ہوگا کہ یہ پروسیس ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے، اور اگر اس پروسیس سے بھی وہ ایگری نہ کریں تو وہ اپیل کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں، اور اپیلز ایک فیئر اور ججمنٹل اور ایک ٹرو اینڈ فیئر بیسس پہ ہوں گی، تو وہ زیادہ سپورٹ کریں گے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن کو. اپیلس پروسیس. The inclusion of appeals process is important in gaining employee acceptance for the performance management system because it allows employees to understand that if there is a disagreement regarding performance ratings or any resulting decisions, then such disagreement can be resolved in an amicable and non-retaliatory way. Appeals process کی انکلوژن ایک بہت اہم سٹیپ ہے امپلائی سپورٹ حاصل کرنے کا فار دی امپلیمنٹیشن آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، کیونکہ یہ الاؤ کرتا ہے امپلائیز کو کہ وہ بہتر طریقے سے جان سکیں کہ اگر ایک ڈس ایگریمنٹ ہو ان دا ریٹنگ پروسیجر، اگر وہ ریٹنگ سے ڈس ایگری کر رہی ہوں یا پھر وہ ریزلٹنگ ڈیسیژن سے ڈس ایگری کر رہے ہوں، اور یہ اس طرح کا ڈس ایگریمنٹ ریزالو کیا جا سکتا ہے ان این ایمیکیبل اینڈ نان ریٹیلیٹری وے، یعنی کہ ایک پرسکون ماحول میں یہ چیزیں سالو کی جا سکتی ہیں. اس کا ایک پروسیس موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپیلس پروسیس. دی انکلوژن آف این اپیلس پروسیس انکریزز پرسیپشن آف دا سسٹم ایز فیئر. اپیلس پروسیس کی شمولیت سے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک فیئر سسٹم، یعنی کہ امپلائیز یہ پرسیو کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انہیں اپیل کا حق دیا جا رہا ہے تو ان کی پرابلمس کو سنا بھی جائے گا اور انہیں سالو بھی کیا جائے گا. تو وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پروسیس فیئر ہے. ان سے
اس پروسیس کی انکلوژن سے امپلائیز کا اعتماد پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ بڑھ جاتا ہے. When the appeals process is in place, employees have the ability to question two types of issues: judgmental and administrative. جب اپیلس پروسیس کام کر رہا ہو تو امپلائیز کی ایبلٹی ہوتی ہے یا امپلائیز کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دو قسم کے کوسچنس پوچھ سکیں، دو قسم کے کوسچن اباؤٹ ایشوز پوچھ سکیں، ایک ججمنٹل اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو. ججمنٹل ایشوز. These issues center on the validity of the performance evaluation. یہ ججمنٹل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ویلیڈیٹی آف پرفارمنس ایویلیویشن کے بارے میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل این امپلائی میں بلیو، ایک امپلائی خیال کرتا ہے کہ مینیجرز پرفارمنس ریٹنگ فار دیٹ امپلائی ڈو ناٹ ریفلیکٹ ہز ایکچوئل پرفارمنس. یعنی کہ امپلائی کی ریٹنگ جو ایک مینیجر نے کی ہے یا اس کے سپروائزر نے کی ہے وہ اس امپلائی کی ایکچوئل پرفارمنس کو شو نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ کہ ایک امپلائی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ریٹنگ کی گئی ہے بائی ہز سپروائزر اور ہز مینیجر، اس کے مینیجر اور اس کے سپروائزر نے جو اس کی ریٹنگ کی ہے وہ اس کی ایکچوئل پرفارمنس کو شو نہیں کر رہی. تو وہ یہ ایک ججمنٹل ایشو ہے، یعنی کہ ایک امپلائی کا یہ خیال کرنا اور یہ یقین کرنا کہ اس کی ایکچوئل پرفارمنس از ناٹ شون بائی ہز پرفارمنس ریٹنگ از اے ججمنٹل ایشو. یعنی کہ دیز ایشوز سینٹر آن دا ویلیڈیٹی آف پرفارمنس ایویلیویشن، کیونکہ یہ ایشو پرفارمنس ایویلیویشن کے اوپر مبنی ہوتے ہیں کہ پرفارمنس ایویلیویشن صحیح نہیں ہوئی. Administrative issues. These issues involve where the policies and procedure were followed. Administrative issues اس وقت کریٹ ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ کریٹ ہوتے ہیں جہاں پالیسیز اینڈ پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل an employee may argue that her supervisor did not meet her as frequently as he had with her co-workers, and that the feedback she is receiving about her performance is not as thorough as that received by her co-workers. مثال کے طور پہ ایک امپلائی یہ آرگیو کرتا ہے یا اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ اس کا مینیجر اس سے اتنا نہیں ملتا جتنا وہ اس کے کو ورکر سے ملتا ہے، اور جو ایویلیویشن اور جو ریٹنگ اس امپلائی نے حاصل کی ہیں فرام ہر مینیجر، اپنے مینیجر سے، وہ اتنی تھورو نہیں ہے اور اتنی مکمل نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اس کے کو ورکرز نے حاصل کی ہیں. شی از ریسیونگ اباؤٹ that the feedback she is receiving about her performance is not as thorough as that received by her co-workers. یعنی کہ ان کے کو ورکرز نے، اس امپلائی کے کو ورکرز نے جو فیڈ بیک ریسیو کی ہے ان کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ وہ زیادہ بہتر ہے اس امپلائی کے جو کہ کنسیڈر کرتا ہے، جو کہتی ہیں کہ اس کے مینیجر ان سے اتنا فریکوینٹلی نہیں ملتے جتنا کہ کو ورکر سے ملتے ہیں. Typically when the appeal is first filed, the HR department serves as a mediator between the employee and the supervisor. Typically جب اپیل فائل کی جاتی ہے تو HR ڈپارٹمنٹ سرو کرتا ہے ایز اے میڈیٹر، ایک میڈیٹر کے طور پہ سرو کرتا ہے بٹوین دا امپلائی اینڈ دا سپروائزر. امپلائی اور سپروائزر کے درمیان ایک میڈیٹر کے طور پر HR department serve کرتا ہے. An appeal sent to HR department is usually called a level 1 or a level A appeal. اپیل جو HR department کو بھیجی جاتی ہے وہ level 1 یا پھر level A اپیل کہلاتی ہے. The HR department is in a good position to judge
whether the policies and procedures have been implemented correctly and also has good information about various jobs, level of performance expected and level of performance of other employees within the unit and the organization. HR डिपार्टमेंट एक ऐसी पोजीशन में होता है कि जो जज कर सके कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स सही तौर पे इम्प्लीमेंट हुए या नहीं, और उसे बेहतर इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ जॉब्स के मुतल्लिक, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के मुतल्लिक कि क्या परफॉर्मेंस का लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ और दूसरे एम्प्लॉयज़ के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से मुतल्लिक कि विद इन द यूनिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और उनसे मुतल्लिक उन्हें हर इंफॉर्मेशन होती है. उनकी HR डिपार्टमेंट बेसिकली एक सेंटर रोल अदा करता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्लिक्ट एक सेंटर रोल अदा करता है क्योंकि HR डिपार्टमेंट तमाम डिपार्टमेंट से इनलाइजन होता है, इन कम्युनिकेशन होता है, और वो जानता है, वो डिपार्टमेंट जानता है कि किसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, किस किस्म का परफॉर्मेंस लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और दूसरे एम्प्लॉयज़ की क्या परफॉर्मेंस लेवल है. तो एक HR डिपार्टमेंट के सामने एक ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहतर पिक्चर होती है, तो एक बेहतर रोल अदा कर सकता है इन अपील्स प्रोसेस. HR डिपार्टमेंट gathers the necessary facts and brings them to the attention of either the rater to encourage reconsideration of the decision that caused the appeal, or to the complainant to explain that there have been no biases or violations. HR डिपार्टमेंट फैक्ट्स इकट्ठा करता है, अपील के जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको इकट्ठा करता है और तमाम फैक्ट्स और फिगर्स पेश करता है, या तो रेटर को देता है और उससे कहता है कि आप अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करें क्योंकि आपके डिसीजन के अगेंस्ट अपील हुई है, और रिकन्सिडर करने के बारे में कहता है, या फिर वो कंप्लेनेंट को दे देता है और उससे कहता है कि तमाम परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के प्रोसेस में कोई वायलेशंस नहीं हुई हैं, कोई बायसेस नहीं थे, और ये एक ट्रू एंड फेयर बेसिस पे डिसीजन दिया गया है. तो वो यानी कि कंप्लेनेंट को देता है या फिर रेटर को देता है. In other words, the HR department either suggests corrective actions to the supervisor or informs the employee that the decision and the procedures were correct. यानी दूसरे अल्फाज में HR डिपार्टमेंट या तो सजेस्ट करता है करेक्टिव एक्शन सुपरवाइज़र के लिए कि वो अपने रिजल्ट्स को अमेंड करे, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो उन्होंने दी है वो सही नहीं है, वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, वो फैक्ट से बेस नहीं कर रही, और वो अपने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट को चेंज करे और जो उन्होंने स्कोर दिया उसे चेंज करें. या फिर वो एम्प्लॉय को कहता है कि जो डिसीजंस दिए गए हैं फॉर अगेंस्ट हिज परफॉर्मेंस वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि वो फैक्ट्स पे बेस करते हैं और रीजंस हैं उनके पीछे. इफ़ द सुपरवाइजर डज नॉट बिलीव करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन, और इफ द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सेप्ट द HR डिसीजन एंड द अपील कंटिन्यूज, then an outside and unbiased arbitrator makes a final and binding resolution. अपील्स प्रोसेस में जो अगला स्टेप है वो ये कि अगर सुपरवाइज़र इस चीज़ पे स्टैंड ले ले कि उसने जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की है वो फैक्ट्स पे बेस कर रही है और वो ट्रू एंड फेयर है और उसमें कोई बायसेस शामिल नहीं है, कोई वायलेशंस नहीं हुई, और या फिर एम्प्लॉय ये स्टैंड ले ले कि वो HR के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता और HR का डिसीजन भी बायस्ड है और ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो अपील कंटिन्यू करती है. और फिर एक आउटसाइड और अनबायस्ड आर्बिट्रेटर, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है जो कि तमाम फैक्ट्स को देखता हुआ एक फाइनल और बाइंडिंग रेजोल्यूशन देता है. दिस इज़ यूजुअली कॉल्ड अ लेवल 2 और लेवल B अपील. इसको आमतौर पे लेवल 2 और लेवल B अपील कहा जाता है. दिस आर्बिट्रेटर कैन कंसिस्ट ऑफ अ पैनल ऑफ पीयर्स एंड मैनेजर्स. ये आर्बिट्रेटर मुश्तमिल हो सकता है आपके कोवर्कर्स पे, पैनल ऑफ पीयर्स, या फिर मैनेजर्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर्स को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को शामिल किया जाए अपील प्रोसेस में और वो उससे तमाम फैक्ट्स की रोशनी में देखें.
دا پینل ریویوز دا کیس، وہ ریویو کرتا ہے کیس کو، آسک کوشچنز، انٹرویو وٹنسز، ریسرچز پریسیڈنٹس اینڈ ریویوز پالیسیز. پینل اگر آربیٹریٹر پینل پہ مشتمل ہو تو وہ ریویو کرتا ہے کیس کو، مختلف قسم کے کوشچنس پوچھتا ہے، وٹنسز کو انٹرویو کرتا ہے، ریسرچز پریسیڈنٹس کو ریسرچ کرتا ہے، اور پالیسیز کو ریویو کرتا ہے. دین دے سمپلی ٹیک اے ووٹ ٹو میک دا ڈیسیژن. اس کے بعد وہ ووٹنگ کے ذریعے ڈیسیژن دیتے ہیں. ان سم کیسز the vote manager, vice president or higher level who takes the panel's vote into consideration in making the final decision. یعنی کہ بہت سے کیسز میں، کچھ کیسز میں ووٹ مینیجر اور جو کہ ایک وائس پریزیڈنٹ اور یا ہائر لیول پہ ایک امپلائی ہوگا، وہ پینلز ووٹ کو کنسیڈریشن میں لیتا ہے فائنل ڈیسیژن دینے سے پہلے. Now we discuss selected excerpts from the University of North Carolina Performance Management Appeal Process. Journal provisions. Under state policy, neither party in the appeals process may be presented by an attorney. State law and policy provide that the chancellor decision on an appeal is final and cannot be appealed further. یعنی کہ جو جنرل پروویژنز ان میں یہ ہے کہ اسٹیٹ پالیسی کے تحت دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اپیل پروسیس ریپرزینٹ کر سکتی ہے اٹارنی کو، اور اسٹیٹ لا اور پالیسیز کے تحت چانسلر کا ڈیسیژن جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے اگینسٹ کہیں بھی اپیل نہیں کی جا سکتی. The appeals process has jurisdiction over the following issues only. Appeals process کا جو jurisdiction ہے، جو appeal process جن situations میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہیں. Overall evaluation received as part of annual review، اس میں appeal ہو سکتی ہے. The rating on one or more principal functions، the explanatory remarks included in the evaluation. اپیل پروسیس کی جورسڈکشن ان ایشوز پہ ہوتی ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کی. ڈپینڈنگ آن دا ایکشنز ٹیکن بائی دا جنرل اسمبلی ریگارڈنگ سیلری انکریزز ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس ایویلویشن پروسیس، the following issues may be appealed. جو جنرل اسمبلی نے ڈیسیژنس لیے تھے ریگارڈنگ سیلری انکریز ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس ایویلویشن پروسیس، فالوئنگ جو ابھی درج ذیل ایشوز ہیں ان پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے. اوپر تین جو پروسیسز ہیں ان کے علاوہ، تین ایشوز جو اوپر بیان کیے گئے ان کے علاوہ ان دو پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے، جن میں نمبر 1 یہ ہے فیلئر ٹو ریسیو اے پرفارمنس انکریز اینڈ اور پرفارمنس بونس وین ایلیجیبل، کہ اگر آپ کو ایلیجیبل ہونے کے باوجود پرفارمنس انکریز نہ دیا جائے سیلری میں یا پھر بونس نہ دیا جائے، دی اماؤنٹ آف انکریز آف بونس ریسیوڈ. اور اس چیز پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ملی ہے اماؤنٹ بونس کی یا پھر سیلری انکریز کی، وہ اس پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے. این امپلائی از لمیٹڈ ٹو 1 اپیل فار اینی ورک سائیکل. ایک امپلائی محدود ہوتا ہے، ایک اپیل کر سکتا ہے. ایک امپلائی کی جو اپیل کرنے کی تعداد ہے وہ ایک ہی ہے، اور کسی ایک ورک سائیکل میں ریگارڈلیس آف دا نمبر آف ایشوز انوالوڈ، یعنی کہ چاہے جتنے مزے ایشوز انوالوڈ ہوں لیکن ایک امپلائی ایک اپیل کر سکتا ہے ایک ورک سائیکل میں. The employee should describe the complete remedy desired should the appeal be decided in his or her favor. یعنی کہ امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپلیٹ ریمیڈی بھی ساتھ دے اگر اس کے فیور میں ڈیسیژن ہو جاتا ہے، اپیل اس کے فیور میں وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل این امپلائی ہو اپیلز دا اوور آل evaluation should specified the overall evaluation requested. یعنی کہ اگر ایک امپلائی اسپیسیفائی کرتا ہے کہ اوور آل ایویلیویشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اوور آل ایویلیویشن کو اچھی طرح
اسپیسیفائی بھی کریں, ڈسکرائب بھی کریں. If such an overall evaluation would result in an ineligibility of such an overall evaluation would result in eligibility for a performance increase. An increased percentage should be stated as part of the remedy requested in the appeal. اگر اس طرح کی جو ایویلویشن ہے وہ رزلٹ کرتی ہے ان ایلیجبلٹی آف پرفارمنس انکریز, یعنی کہ وہ ایلیجبل کر دیتی ہے کہ امپلائی کو پرفارمنس انکریز کے لیے, اور این انکریز پرسنٹیج شوڈ بی اسٹیٹڈ, تو ایک انکریز پرسنٹیج ہی بیان کی جانی چاہیے ایز پارٹ آف ریمیڈی ریکویسٹڈ ان دا اپیل, یعنی کہ وہ اس کی ریمیڈی بھی بتائے اگر اپیل کی گئی ہے آن پارٹ آف, یعنی کہ آن دس تھنگ کہ جی سیلری انکریز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو ایک پرسنٹیج جو وہ امپلائی ڈسکرائب کرے جو وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ صحیح ہے. بائی ریکویسٹ اینڈ ود مینجمنٹ اپروول an employee may be granted a maximum of 12 hours off from regular duties for processing an appeal under this appeal process without any loss of pay and without charge to leave. مطلب یہ کہ ایک امپلائی جو ہے اسے 12 گھنٹے آف مل سکتے ہیں اپنی ریگولر ڈیوٹیز سے اپیل پروسیس کو پرسو کرنے کے لیے اور اپیل فائل کرنے کے لیے. The Chancellor appoints the chair of the Performance Review Board and the other members of the review board. یعنی کہ چانسلر اپوائنٹ کرتا ہے جو بورڈ چیئر پہ کون ہوگا, یعنی کہ چیئر آف دا پرفارمنس ریویو بورڈ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور ادر ممبرز آف دا ریویو بورڈ بھی چانسلر اپوائنٹ کرتا ہے. When a level B appeal is received, ایک لیول بی اپیل ریسیو کی جاتی ہے, the board chair selects a 3-member panel سلیکٹ کرتا ہے and appoints a panel reader, اور ایک panel reader کو اپوائنٹ کرتا ہے. The board chair notifies the employee of the name, job title and department of each proposed panel member. board chair جو ہوتی ہے وہ نوٹیفائی کرتا ہے امپلائی کو کہ پینل ممبرز میں سے کون کون لوگ شامل ہیں, اور پینل ممبرز کے بارے میں بتاتا ہے. The employee has the right to disqualify up to 2 proposed members by notifying the board chair before the date stated in the letter of notification. امپلائی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ 2 تک بورڈ ممبرز کو, ریویو بورڈ ممبرز کو چیلنج کر سکتا ہے یا پھر انہیں ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے 2 ممبرز کو, اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس اس وقت تک ٹائم ہوتا ہے جو کہ ٹائم اس لیٹر میں مینشن کر دیا گیا ہوتا ہے جو کہ اسے آتا ہے. Each panel will have 1 member with supervisory responsibility and 2 members with no supervisory responsibilities. ہر پینل ممبر کے پاس ہر پینل کے پاس ایک ممبر ہوتا ہے جس کے پاس سپروائزری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور 2 ممبر ہوتے ہیں جن کے پاس سپروائزری رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. No member of the panel will be from the employee's own department, یعنی کہ امپلائز کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی پینل ممبر نہیں ہوگا. Any member may be designated as panel leader. پینل لیڈر کوئی بھی ممبر ڈیزگنیٹ ہو سکتا ہے. The panel determines what information is needed, کہ کیا انفارمیشن چاہیے ہے. The involved parties must provide the information requested by the panel. The involved parties کو چاہیے کہ وہ پرووائڈ کریں جو پینل کو انفارمیشن ریکوائر, یعنی کہ کیس سے اپیل سے متعلق معلومات فراہم کریں. The panel leader notifies the employee. panel leader employee کو notify کرتا ہے and the department head in writing of hearing date and location, اور department head کو mention کرتا ہے, notify کرتا ہے, اور date اور place of hearing mention کر دیتا ہے. The level B hearing is confidential. level B hearing confidential ہوتی ہے. It is not open to media or other persons. یہ میڈیا اور دوسرے لوگوں کے لیے اوپن نہیں ہوتی. Whose attendance
whose attendance is not approved in advance by the panel leader, جن کی attendance ایڈوانس ہے پینل لیڈر سے اپروو نہیں کرائی گئی ہوتی. The employee, the department head and supervisors involved in the performance review are allowed to appear in person at the hearing. Employee اور department head اور supervisors جو کہ performance review میں انوالو ہوتے ہیں وہ ہیئرنگ کے ٹائم پہ ان پرسن ہونا چاہیے. However, any party may elect not to appear and have the panel's level B recommendation based only on documentation presented to the panel. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی امپلائی جو ہے وہ اپیئر نہ ہونا چاہیے ان پرسن، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پینل لیول بی کے جو ریکمنڈیشن ہے اس کی بیس پہ ڈاکومنٹ پریزنٹ کرتا ہے پینل کو. دا چیئر مسٹ ریسیو ایڈوانس نوٹیفیکیشن. جو چیئر ہولڈر ہے جو پینل لیڈر ہے چیئر لیڈر ہے ایک لائن کٹ کر دیجیے گا، اور جو چیئر ہے وہ دا مسٹ ریسیو ایڈوانس نوٹیفیکیشن اف اینی ون ادر دین امپلائی اینڈ ڈپارٹمنٹ ہیڈ آر ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو دی ریویو بورڈ. یعنی کہ پہلے سے چیئر کو پتہ ہونا چاہیے، چیئر لیڈر کو جو چیئر آف دا بورڈ ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے فار دا کیس. اونلی وٹنسز اپرووڈ ان دی ایڈوانس میں اپیئر ایٹ دا ہیئرنگ. اور جو وٹنس ایڈوانس میں اپروو ہو چکے ہیں وہ ہیئرنگ پہ موجود ہو. آفٹر دا ہیئرنگ دا پینل ڈیسائڈز. ہیئرنگ کے بعد پینل ڈیسائڈ کرتا ہے ویدر ایڈیشنل انفارمیشن از نیڈیڈ، کہ کیا ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے ہے. اینی انفارمیشن ریکویسٹڈ and received after the hearing is shared with the employee and the department head. اور جو انفارمیشن ملی ہوتی ہے ریکویسٹ کی گئی ہوتی ہے اور ریسیو ہوتی ہے آفٹر دا ہیئرنگ، ہیئرنگ کے بعد وہ شیئر کی جاتی ہے امپلائی کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے ساتھ. آفٹر کنسیڈرنگ آل دا انفارمیشن presented, the panel makes its recommendation by majority vote and submits its written recommendation through the board chair to the chancellor. اور تمام کیس سننے کے بعد اور تمام انفارمیشن کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو پینل ہے وہ ڈیسیژن دیتا ہے، ریکمنڈیشن دیتا ہے میجورٹی آف ووٹس کے تحت اور سبمٹ کرتا ہے اپنی ریٹن ریکمنڈیشن کو تھرو دا بورڈ چیئر ٹو دا وائس ٹو دا چانسلر، یعنی کہ چانسلر کو دے دیتا ہے اپنی ریٹن ریکمنڈیشن. دا چانسلر ادھر ایکسیپٹ کر لیتا ہے یا پھر ماڈیفائی کرتا ہے اور ریجیکٹ کر دیتا ہے پینل ریکمنڈیشن اینڈ ایشوز آف دا یونیورسٹی ڈیسیژن ود ان 15 days آف دا ریسیونگ آف پینلز ریکمنڈیشن. یعنی کہ چانسلر کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا لے یا اسے ریجیکٹ کر دے ریکمنڈیشن کو، اور 15 دن کیلنڈر ڈیز میں وہ پینل ریکمنڈیشن کے بعد یہ کام کر سکتا ہے. if the chancellor rejects the panel recommendation کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. the written decision will state the reasons for rejection، اور پھر written decision جو آئے گا وہ state کرے گا reasons for rejection. the chancellor sends the written decision to the employee، اور chancellor جو ہے وہ بھیجتا ہے written decision to the employee کو بھیج دیتا ہے. The box selected excerpts from the University of North Carolina Performance Management Appeal Process shows some of the key sections of the Performance Management Appeal Process for employees at the University of North Carolina. The appeal process is intended to air concerns and to resolve disagreements. The purpose of this specific policy is to provide employees and management with a means for resolving disagreements involving performance evaluation and performance pay issues. جو ہم نے ابھی سلیکٹڈ ایکسرپٹس دیکھے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کے پرفارمنس مینجمنٹ اپیل پروسیس کے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کنسرنس کا اور جو ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو ریزالو کرے، اور امپلائیز اور مینجمنٹ کو ڈس ایگریمنٹس کو ریزالو کرنے میں اور پرفارمنس ایویلویشن بہتر بنانے میں زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرے. یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے اس تمام اپیل پروسیس کا.
The information shown in the box describing the appeal process at University of North Carolina spells out the steps involved, the timeline that should be followed, the various outcomes that could be expected. Given that such a policy is in place, employees are given assurance that if there is an appeal, the case will be treated fairly and as objectively as possible. Once again, this should help gain support for the performance management system. جو ابھی ہم نے پیچھے انفارمیشن پڑھی اور کیس ڈسکس کیا یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کا، یہ بتاتا ہے کہ کیا سٹیپس ہونے چاہیے جو فالو کرنے ہیں اپیلس پروسیس میں، اور ٹائم لائن کیا ہوگا، اور یہ ویریس آؤٹ کم جو کہ ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے. اور اس طرح کی پالیسی اگر ان پلیس ہو تو امپلائیز کو یہ ایشورنس حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان کے کیس کو فیئرلی ٹریٹ کیا جائے گا اور آبجیکٹیولی ٹریٹ کیا جائے گا جلد از جلد، اور اس طرح سپورٹ فار دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم حاصل ہو جاتی ہے ایک کمیونیکیشن پلان میں. Now we will discuss training programs for acquisition of required skills. Training not only provides participation in the performance management system with needed skills and tools to do a good job by implementing it, but also helps increase satisfaction with the system. Training نہ صرف پارٹیسپیشن پرووائڈ کرتا ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں نیڈڈ سکلز کے ساتھ، بلکہ وہ ٹولز بھی دیتا ہے جو کہ صحیح طریقے سے جاب کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور یہ امپلائی سیٹسفیکشن کو انکریز کرتا ہے سسٹم کے اندر. یعنی کہ ایک امپلائی کے اندر زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن آتی ہے کہ وہ ایک جاب کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ پرفارم کر سکے گا. جو ریکوائرڈ سکلز ہوتے ہیں وہ امپلائی کے اندر آ جاتے ہیں، جو اس کے پرفارمنس کے اندر گیپس ہوتے ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ٹریننگ سے کور ہوتی ہیں. Content areas that can be included in RITER training programs. Number 1, reasons for implementing the performance management system. Number 2, information on appraisal form and system mechanics, how to identify and rank job activities, how to observe, record and measure performance, how to minimize rating errors, how to conduct an appraisal interview, how to train, counsel and coach. Content areas میں جو ریٹر ٹریننگ سے متعلق پروگرام ہے اس کے کنٹینٹ ایریا میں یہ درجل چیزیں کور کی جاتی ہیں. In fact, the above are common components of the communication plan in which all organizational members participate, not just the readers. در حقیقت جو ابھی ہم نے کنٹینٹ ایریا میں 7 پوائنٹس ڈسکس کیے پڑھے وہ کامن کمپوننٹس ہیں ایک بہترین اور مکمل کمیونیکیشن پلان کے، جس میں آرگنائزیشنل ممبرس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تمام آرگنائزیشنل ممبرس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، نہ صرف کہ ریٹرس. یعنی کہ یہ جو ابھی ہم نے کمپوننٹس پڑھے یہ ایک کمیونیکیشن پلان کا ایک تمام حصہ ہوتے ہیں. کنٹینٹ ایریا 3 to 5. How to identify and rank job activities. Number 2, how to observe, record and measure performance. Number 3, how to minimize rating errors. یعنی کہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور رینک کیا جائے جاب ایکٹیویٹیز کو کنٹینٹ ایریا میں جو 3 to 5 نمبر پوائنٹ ہے. کس طرح آبزرو کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے اور پرفارمنس کو میئر کیا جائے، اور کس طرح ریٹنگ ایررز کو منیمائز کیا جائے. انوالو دی جرنل ایشو آف آئیڈینٹیفائنگ، observing, recording and evaluating performance. یعنی کہ یہ سب کچھ انوالو کرتا ہے جرنل ایشو آف آئیڈینٹیفائنگ، observing, recording اور evaluating performance. Content area 6 to 7, how to conduct an appraisal interview, how to train, counsel and coach. کس طرح ایک اپریزل انٹرویو کرنا چاہیے اور کس طرح ٹرین کرنا چاہیے، کاؤنسل کرنا چاہیے اور کوچ کرنا چاہیے ایک ریٹر کو، امپلائیز کو. Involve the journal issue of how to interact with employees receiving performance information. یعنی کہ
یہ جو پوائنٹ نمبر 6-7 آف کانٹینٹ ایریا یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے ان امپلائی سے جو کہ پرفارمنس انفارمیشن ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. ریٹر ایرر ٹریننگ. مینی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آر پلاگڈ ود ریٹر ایررز. بہت سے جو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں وہ ریٹر ایرر سے فلاگ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ریٹر ایررز ان میں شامل ہوتے ہیں. دا گول آف ریٹر ایرر ٹریننگ از ٹو میک ریٹرز اویئر آف وٹ ریٹنگ ایررز they are likely to make and help them develop strategies to minimize those errors. گول جو کہ ریٹر ایرر ٹریننگ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریٹرز کو اویئر کیا جائے کہ ریٹنگ ایررز کیا ہیں اور وہ کون سے ایرر ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں, اور ان کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ ایسی اسٹریٹجیز بلڈ اپ کریں جس سے وہ ایررز منیمائز ہو جائیں. دی گول آف RET is to increase rating accuracy by making readers aware of unintentional errors they are likely to make. Goal of RET یہ ہے کہ انکریز کیا جائے ریٹنگ ایکوریسی کو by making readers aware of unintentional errors, یعنی کہ RET کا گول یہ ہے کہ وہ ریٹنگ ایکوریسی انکریز کرے by making readers aware, ریٹرز کو اویئر کر کے کہ کون سے ان انٹینشنل ایررز ہیں جو کہ ان سے ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ریٹرز کو ان ایڈوانس جو ہے وہ ٹرین کر دیا جائے ان تمام ایررز سے متعلق جو کہ ایک ان انٹینشنلی طور پہ ایک ریٹر سے ہو سکتے ہیں, تاکہ وہ ایررز ان سے ریپیٹ نہ ہو ان پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. RET typically includes definition of most typical errors and a description of possible causes for those errors. RET typically شامل کرتا ہے definition of most typical errors کی definition کو include کرتا ہے and a description of possible causes for those errors, اور description بھی include کرتا ہے جو کہ possible causes ہوتے ہیں ان errors کے. Such programs also allow trainees to view examples of common errors and to review suggestions on how to avoid making errors. اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ٹرینیز کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ کامن ایررز کو ایگزامپلز دے کے اور ریویو سجیشن دے کے کہ کس طرح یہ اوائڈ کی جا سکتے ہیں ایررز, ٹرینیز کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ بہترین ریٹنگ پرفارم کر سکیں یا ایز اے ویری گڈ پرفارمنس ایویلویٹر پرفارم کر سکیں ان پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. دس کین بی ڈن بائی شوئنگ ویڈیو ٹیپڈ vignettes designed to elicit rating error and asking trainees to fill out appraisal forms regarding the situations that they observed on videotapes. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان ٹرینیز کو ویڈیو ٹیپس دکھائے جائیں, ریکارڈڈ ویڈیو ٹیپس دکھائے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ایررز ہوتے ہیں اور یہ کامن ایررز ہیں جو کہ ریٹر سے پرفارم ہو جاتے ہیں یا ریٹر سے ہو جاتے ہیں, اور ٹرینیز کو اپریزل فارم ان سے فل کروائے جائیں اور انہیں ایسے سچویشن میں آبزرو کیا جائے آن ویڈیو ٹیپس تاکہ وہ اپنی وہ سچویشن چیک کریں اور بعد میں اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو ڈیورنگ ریکارڈنگ یا کوئی ایرر ہوا ہو تو وہ ایرر ان سے ان ایکچوئل پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایویلویشن نہ ہو. فائنلی اے کمپیریزن از میڈ, ایک کمپیریزن بنایا جاتا ہے بٹوین دا ریٹنگس پرووائڈیڈ بائی دا ٹرینیز اینڈ دا کریکٹ ریٹنگس, یعنی کہ ایک ایڈ ہاک سی ایک پوری ایک ریٹنگ کروائی جاتی ہے فرام دا ریٹر اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ریٹ کریں ایک امپلائی کی پرفارمنس کو, اور ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کی جو ریٹنگز ہوتی ہیں اس کو پھر کمپیئر کیا جاتا ہے کریکٹ ریٹنگ سے, یعنی کہ ایک پوری
ایڈ ہاک ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, موک ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. یہ ایڈ ہاک کا ورڈ سے کاٹ دیجیے گا. ایک پوری موک ایکسرسائز کروائی جاتی ہے جس میں ریٹر ریٹ کرتا ہے پرفارمنس اپریزل آف این امپلائی, وہ فل آؤٹ کرتا ہے پرفارمنس اپریزل فارمز اور تمام وہ پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے, اور ان دا اینڈ جو اس نے رزلٹ دیا ہوتا ہے اس رزلٹ کو کریکٹ رزلٹ سے, کریکٹ ریٹنگ سے کمپیئر کیا جاتا ہے اور دونوں میں ڈفرینس ہو, اور ویٹر نے ڈیورنگ ریکارڈنگ آف ویڈیو ٹیپس یا ڈیورنگ دا موک ایکسرسائز اس سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں اور جو کامن ایررز ہوئے ہیں وہ اسے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایکچوئل سینیریوز میں اس طرح کی غلطیاں نہ کریں. دا ٹرینر دین ایکسپلین وائی دا ایرر ٹک پلیس. پھر ٹرینر یہ اسے ایکسپلین کرتا ریٹر کو کہ یہ غلطی کیوں ہوئی, اس کی وجہ کیا چیز تھی. وچ اسپیسیفک ایررز ور میڈ, کون سے اسپیسیفک ایررز اس نے کیے ڈیورنگ ریکارڈنگ, اینڈ ویز ٹو اوور کم دا ایررز ان دا فیوچر, اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کو وہ اپنا کے فیوچر میں ایررز کو کم سے کم کر سکتا ہے. یعنی کہ ٹرینر سب سے آخر میں ریٹر کو تمام وہ چیزوں کی ایکسپلینیشن دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ایررز کس وجہ سے ہوئے اور اسپیسیفک ایررز کون سے تھے اور کس طریقے سے وہ ان تمام ایررز کو اوور کم سکتا ہے اپنی پرفارمنس میں فیوچر میں. ریٹر ایرر ٹریننگ ڈز ناٹ گارنٹی انکریز ایکوریسی. ریٹر ٹریننگ ایرر ٹریننگ سے اس چیز کی گارنٹی نہیں مل سکتی کہ ایکوریسی مزید آ جائے گی. ریٹرز ڈو بیکم اویئر of the possible errors they can make, but because many of the errors are unintentional, simple awareness of the errors does not mean that errors will not be made. Readers errors کے متعلق مکمل آگاہی تو لے لیتے ہیں, لیکن کیونکہ بہت سے ایسے errors ہوتے ہیں جو کہ unintentionally ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بلکہ unintentionally ہو جاتے ہیں, تو یہ اس سمپل اویئرنیس آف ایررز, یعنی کہ صرف آپ کو اویئرنیس ہو جانا ایررز کے متعلق, یہ بات نہیں شو کرتا, یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں کہ ایررز نہیں ہوں گے. Nevertheless, it may be useful to expose readers to range of possible errors. یعنی کہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایررز کم سے کم ہوں, یعنی کہ ایک ریڈر کو زیادہ سے زیادہ ایررز سے متعلق انفارمیشن حاصل ہو, اسے پتہ ہو کہ پریکٹیکل سچویشن میں کیا کیا ایررز ہو سکتے ہیں, اور وہ ان تمام ایررز انٹینشنل, ان انٹینشنل اور ریپیٹیٹیو ایررز جتنے بھی ہیں وہ تمام کی آگاہی حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو ایرر سے زیادہ بچائے کہ وہ ڈیورنگ پرفارمنس اپریزل, پریکٹیکل پرفارمنس اپریزل ایررز نہ کرے. اور یہ سب سے زیادہ یوزفل ہے کہ ریٹرز کو زیادہ سے زیادہ رینج آف پاسبل ایررز کے متعلق انفارمیشن دی جائے کہ یہ ایررز ڈیورنگ پرفارمنس اپریزل ہو سکتے ہیں, اور وہ پھر ان تمام ایررز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹیکل سچویشن میں اوائڈ کرے فرام اکرنس آف دا ایررز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے یہاں پہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے, آج کا لیکچر ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم ایک بریفلی سمرائز کر لیتے ہیں, اور اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ نیکسٹ لیکچر میں مجھ سے کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو کمپلیٹلی ایک شروع سے ریوائز کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا اور سمرائز کرتے ہیں. آج جو ہم نے پڑھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس میں سب سے پہلے ہم نے اپیل پروسیس کو ڈسکس کیا کہ اپیل پروسیس کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح ایک آرگنائزیشن بیٹر سپورٹ حاصل کر سکتی ہے ان امپلیمنٹنگ اے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. اپیل پروسیس ایک ٹرو اینڈ فیئر امپلیمنٹیشن آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم شو کرتا ہے کہ جو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ایک ٹرو اینڈ فیئر طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی ہے, اور اپیل پروسیس گین کرتا ہے سپورٹ آف دا امپلائیز آف دا آرگنائزیشن فار اٹس امپلیمنٹیشن. اپیل پروسیس میں ہم نے 2 قسم کے ایشوز کو ڈسکس کیا, جس میں ججمنٹل ایشو تھے اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز. ججمنٹل ایشوز کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ
ویلیڈیٹی آف پرفارمنس ایویلویشن کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز وہ ہوتے ہیں جو کہ پالیسیز پروسیجر کی فالوئنگ سے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اپیل پروسیس کو ڈسکس کیا کہ اپیل پروسیس جب فائل ہوتی ہے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کس طرح رول ادا کرتا ہے۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ سرو کرتا ہے ایز اے میڈیٹر بٹوین امپلائی اینڈ دا سپروائزر، اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ از یوزلی کالڈ لیول 1 اور لیول اے اپیل۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ایک بہتر پوزیشن میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ میڈیٹر کا رول ادا کر سکے، کیونکہ وہ انٹریکشن میں ہوتا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو بھی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، اور وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ایک امپلائی کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے، کیا اس سے لیول آف پرفارمنس ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور لیول آف ایکسپیکٹیشن، لیول آف پرفارمنس دوسرے امپلائیز سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ تمام نیسیسری انفارمیشن گیدر کرتا ہے، اور وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد وہ یا تو ریٹر کو کہتا ہے کہ وہ اپنے تمام ریکنسیڈر کرے ریزلٹس کو اور اپنی ریٹنگ کو ریکنسیڈر کرے، یا پھر وہ امپلائی کو، یہ کمپلیننٹ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں جو ڈیسیژن ہوا ہے اور آپ کے بارے میں جو ریٹنگس ہیں وہ بائسز اور وائلیشن سے دور ہیں، یعنی کہ اس میں کسی قسم کے بائس اور وائلیشن کا کوئی کردار نہیں، بلکہ وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں۔ اور پھر اگر سپروائزر اور یا پھر ریٹر یہ بلیو کرتا ہے کہ اس نے صحیح ریٹنگ کی ہے، یا پھر کمپلیننٹ یا یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ اس نے اس کے بارے میں صحیح پرفارمنس ایویلویشن نہیں، تو وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں کہ وہ لیول 2 یا لیول بی پہ اپیل کریں، اور یہ لیول بی اپیل آربیٹریٹر پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ پینل آف پیئرز یا مینیجرز ہو سکتے ہیں، اور پھر پینل آف پیئرز اور مینیجرز آسک کرتے ہیں ڈفرینٹ کوسچنز اور انٹرویو کرتے ہیں وٹنسز کو، اور ریسرچ کرتے ہیں پریسیڈنٹس کو، اور پالیسیز کو ریویو کرتے ہیں، اور پھر ووٹنگ کی بیس پہ وہ ایک ڈیسیژن دیتے ہیں۔ ڈیسیژن جو ہوتا ہے پینلز کا وہ فائنل ڈیسیژن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی جو کہ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی پرفارمنس مینجمنٹ اپیل پروسیس کے بارے میں تھی، اور اس کیس اسٹڈی میں ہم نے تمام کوسچنز اور تمام ان پروسیسز کو ریویو کیا، اور ہم نے اس کے تمام آسپیکٹس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، اور آفٹر دیٹ ہم نے ڈسکس کیا ٹریننگ پروگرامز فار دا ایکوزیشن آف ریکوائرڈ اسکل، کہ ریٹر کے لیے وہ کون سے اسکل ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، ان کی ٹریننگ کیا اہم کردار ادا کرے گی۔ دین وی ڈسکسڈ کہ کانٹینٹ ایریا کیا ہونے چاہیے جو کہ ایک ریٹر ٹریننگ پروگرام کا حصہ بننا چاہیے، جس میں ریزنز فار امپلیمنٹنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، نمبر 2 انفارمیشن آف اپریزل فارم اینڈ سسٹم میکینکس، نمبر 3 ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ریک جاب ایکٹیویٹیز، نمبر 4 ہاؤ ٹو آبزرو کنٹرول اینڈ میئر پرفارمنس، نمبر 5 ہاؤ ٹو منیمائز ریٹنگ ایررز، نمبر 6 ہاؤ ٹو کنڈکٹ این اپریزل انٹرویو، اور نمبر 7 ہاؤ ٹو ٹرین کاؤنسل اینڈ کوچ۔ دین وی ڈسکسڈ کانٹینٹ ایریاز ان ڈیٹیل، اور ہم نے سیگریگیٹ کر کے ان ایشوز کو ڈسکس کیا، ان کانٹینٹ ایریاز کو ڈسکس کیا، اور ریٹر ایرر ٹریننگ کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہ مینی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹمز جو ہیں وہ انہیں پلاگ لگ جاتا ہے، وہ دے بیکم پلیگڈ ود ریٹر ایررز، اور the goal of rater error training is to make raters aware of what rating errors they are likely to make and help them develop strategies to minimize those errors۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں کہ ریٹر ایرر ٹریننگ جو ہے اس سے کس طرح ریٹر ایررز کو ختم یا ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ کس طرح ویڈیو ٹیپس کے ذریعے ریٹرز کو ٹرین کیا جائے، اور پھر ایک پریکٹیکل سینیریو میں ریٹرز کو ڈالا جائے، شامل کیا جائے، اور وہ انہیں کہا جائے کہ وہ ریٹ کریں ایک امپلائی کی پرفارمنس کو، اور پھر وہ جو انہوں نے پرفارمنس ریٹنگ کی ہوتی ہے اس کو کریکٹ ریٹنگ سے کمپیئر کیا جاتا ہے، انہوں نے وہ تمام ایررز بتائے جاتے ہیں جو کہ انہوں نے کیے، اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اینڈ میں اس تمام ٹریننگ کے باوجود بھی بعض دفعہ ریٹرز ایررز کر جاتے ہیں جو کہ ان انٹینشنل ہوتے ہیں، اور اس تمام ایررز سے ہم یہ گارنٹی حاصل ایرر ٹریننگ سے ہم یہ گارنٹی حاصل نہیں کر سکتے کہ ریٹر جو ہیں وہ ایرر نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ ہمارا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینکس۔